तौबा की तस्बीह करने से तौबा नहीं होती। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 1000 दाने की तस्बीह लेकर बैठ जाइए, 1000 मरतबा इस जुमले की जो है तकरार कीजिए। जिक्र खुदाबंदी का आपको सवाब मिल जाएगा, तौबा नहीं होगी। सही तौबा की शराइत 3 है। सबसे पहले ये कि गुनाह पर वाकई हकीकी पशेमानी दिल में हो कि ये मैं क्या कर रहा, ये पशेमानी का होना ला। नंबर 2, अहद करना कि अब कभी नहीं करूंगा, चाहे कुछ उस अरसे के बाद फिर वो किसी कमजोरी या ईमान की हालत में तौबा तोड़ बैठे, ये दूसरी बात है। और तीसरा एक मरतबा लाजिमन छोड़ दिया था। और चौथी शर्त ये है, ये तीनों चीजें भी अगर पूरी हो गई हैं हुकूकुल इबाद के दर्जे में, तब भी माफ नहीं होगा गुनाह। जिसका हक मारा है, जिस पर जुल्म किया है, जिस पर ज्यादती की है, जब तक उससे माफी हासिल नहीं करोगे अल्लाह माफ नहीं करे। ये बड़ी कड़ी शर्त है, बड़ी कड़ी शर्त। वरना क्या होगा, क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां उसको दी जाएंगी, उसके पलड़े में डाल दी जाएगी, इसलिए कि वहां करेंसी सिर्फ यही होगी, एक अमाल बद अमाल। जैसे कि खुद हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पर भी कभी कभी हिजाब सा आ जाता है। वइन्नी लस्तगफिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम, और मैं रोजाना 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारे दिल के ऊपर हिजाब वो बहुत और शय है, और हुजूर के क़ल्ब मुबारक पर हिजाब, आपके क़ल्ब मुबारक का हिजाब जो है वो हमारी 100 हुजूरियों लाखों हुजूरियों से बढ़कर जो है वो हुजूरी के दर्जे में होगा। लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो ताल्लुक में अल्लाह की इंटेंसिटी है, उसमें जरा सी कमी भी आ गई है तो इसे हुजूर ने ताबीर किया कि मेरे भी दिल पर कभी कभी हिजाब आ जाता है। इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, इंटेंसिटी तो कम हो गई ना, ये बिजली जिस पावर की है जरा सी कम हो जाएगी तो एक दफा तो आपको महसूस होगा अंधेरा हो गया, हालांकि बिजली है, रोशनी है, अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पावर कम हुई। तो फरमाया कि इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी व इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम। जिन लोगों के अंदर तक़वा होता है, जब उन पर कोई गुजर हो जाता है शैतान के किसी साये का, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, शैतान का कोई उनके ऊपर गुजर हो गया, कोई साया पड़ गया, तज़क्करू, फौरन वो चौकन्ने हो जाते हैं, फौरन होश में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, हम पर कुछ असर पड़ गया था, कुछ आर्जी तौर पर कुछ गफलत से तारी हो गई थी। जैसे कि खुद हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पर भी कभी कभी हिजाब सा आ जाता है। वइन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम, और मैं रोजाना 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारे दिल के ऊपर हिजाब वो बहुत और शय है, और हुजूर के क़ल्ब मुबारक पर हिजाब, आपके क़ल्ब मुबारक का हिजाब जो है वो हमारी 100 हुजूरियों लाखों हुजूरियों से बढ़कर जो है वो हुजूरी के दर्जे में होगा। लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो ताल्लुक में अल्लाह की इंटेंसिटी है, उसमें जरा सी कमी भी आ गई है तो इसे हुजूर ने ताबीर किया कि मेरे भी दिल पर कभी कभी हिजाब आ जाता। इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, इंटेंसिटी तो कम हो गई ना, ये बिजली जिस पावर की है जरा सी कम हो जाएगी तो एक दफा तो आपको महसूस होगा अंधेरा हो गया, हालांकि बिजली है, रोशनी है, अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पावर कम हुई। तो फरमाया कि इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी व इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानि तज़क्करू, तो फौरन वो चौकन्ने हो जाते हैं, याद करते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, और उनकी आंखें खुल जाती हैं, उन्हें हक़ाइक़ नजर आने लगते हैं, वक्ती सा जो साया पड़ गया था उससे वो फौरन निकल आते हैं। व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम, बाकी जो शैतानों के भाई हैं उन्हें शैतान घसीट कर ले जाते हैं। फिल गय्य, वो उस कजी के अंदर वो घसीटते हुए दूर तक पहुंचाते हैं, जैसे बलम बिन बाउरा को पहुंचाया कि उसे आखिरी हद तक पहुंचाकर दम लिया। तो शैतानों का जो वली होगा फिर शैतान का तो उसके ऊपर जोर चलेगा, लेकिन जो अल्लाह के बंदे हैं उन पर तो शैतान का इख्तियार है ही नहीं। वो तो ये है कि जैसे ही जरा सा उनके ऊपर कोई असर पड़ा भी, वो साया सा आया भी, तो फौरन चौंक गए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। कुरान हकीम ने भी सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू में जिक्र को सबसे पहले और सबसे अहम आमिल की हैसियत से शुमार किया है। चुनाचे उसकी पहली आयत जो है सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू की, उसमें तो वही मजमून जो मैं बयान कर चुका वो आया है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लाआयातिन लिउलिल अलबाब, यकीनन आसमान और जमीन की तख्लीक में और दिन और रात के उलट फेर में निशानियां हैं होशमंदों के लिए। इनके जरिए से इंसानी शऊर के अंदर वो मारिफत रब उजागर होगी। वो पहला मरहला उसने तय कर लिया, वो डोरमेंट मारिफत अब एक्टिवेट हो गई। अब मजीद फिक्र का मरहला है जो अगली आयत में आया है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। यानी तफक्कुर जो है, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़,
وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو می گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں ہے۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ هو معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ
معرفت رب کا حصول ہے، اس کا نتیجہ شکر خداوندی ہے، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہیں جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں۔ فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3 روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ ضروری۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاقو چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔